السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کشمیری رائٹرز کا ناول تو ملا کی قسط نمبر 14 یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایزا کی طبیعت ابھی زیادہ بہتر نہیں تھی ہوئی، اس لیے وہ ہاسپٹل ہی تھی۔ ایدان اس کے پاس ہی رہا تھا تاکہ اس کا دھیان رکھ سکے۔ ایدان نے صبح ہی مسٹر اینڈ مسز بدر کو اپنے پلان سے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ایزا سے شادی کر کے اسے اپنے ساتھ لے جائے گا، جس پر وہ دونوں بھی رضامند ہو گئے۔ وہ لوگ تھوڑی ہی دیر میں ہاسپٹل پہنچنے کا کہہ کر کال رکھ دیتے ہیں۔ شادی وہ ایزا کی صحت کو دھیان میں رکھ کے ہاسپٹل میں ہی کرنے والا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد مسٹر اینڈ مسز بدر روم میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ کچھ گواہان بھی تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایزا ایدان کے نام لکھ دی گئی تھی۔ ایک انسان اپنے ویمپائر کے نام ہو گئی تھی۔ آج ایزا کو شدت سے اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی تھی۔ اس کے باپ نے تو اس دن کے بعد پلٹ کر نہیں تھا دیکھا اسے۔ ان کی زندگی میں ان کی فیملی کی ہی قدر تھی بس۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ خوش تھے تو ایسے ہی صحیح۔ ایزا بھی ان کے پاس نہیں تھی جانا چاہتی، جن کی وجہ سے آج اس کی ماں اس کے پاس نہیں۔ ایزا کے سر پر کوئی ہاتھ رکھتا ہے تو وہ اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آتی ہے اور اوپر دیکھتی ہے جہاں مسز بدر کھڑی تھی اور اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ ایزا بھی انہیں دیکھ کر مسکرا دیتی ہے۔ وہ بیڈ پر ایزا کے پاس ہی بیٹھ جاتی ہیں اور اس کا ہاتھ تھام لیتی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے ایزا کہ میں انسانوں سے زیادہ تر دور ہی رہتی رہی ہوں، کیونکہ مجھے ان کی خوشبو اپنی طرف راغب کرتی ہے۔ ان کے خون کی طلب میرے اندر جاگنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں یہ انسانوں کا خون زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتی، لیکن پتہ نہیں کیوں تمہیں دیکھ کر مجھے ایسا نہیں لگتا۔ تم بہت اچھی ہو، مجھے میری اپنی سی لگتی ہو، اور اب تو تم ہمارے گھر میں ہماری فیملی بن کر جا رہی ہو، ہمارے گھر کی رونق، میری بیٹی بن کر۔ میں بہت خوش ہوں۔ جس پر ایزا بھی دل کھول کر مسکرا دیتی ہے۔ ہم لوگ ترائش کے لیے نکل رہے ہیں، تم دونوں بھی شام تک نکل آنا۔ ڈاکٹر تب تک ایزا کو بھی فری کر دیں گے ہاسپٹل سے۔ مسٹر بدر ایدان سے کہتے ہیں، جی ڈیڈ، آپ دونوں چلے، ہم آ جائیں گے۔ مسٹر بدر بھی ایزا کے پاس جاتے ہیں اور اس کے آگے ایک چھوٹا سا باکس کرتے ہیں۔ ایزا وہ باکس ان سے لے لیتی ہے اور اسے کھولتی ہے تو اس میں سے ایک بہت ہی پیاری سی چین نکلتی ہے جس پر چھوٹی چھوٹی تتلیاں بنی ہوئی تھیں۔ یہ کوئی عام چین نہیں ہے، یہ تمہاری ہر کسی سے حفاظت کرے گی، کسی بھی بری چیز کو تمہارے آس پاس نہیں آنے دے گی، اور ہاں، وہاں کے ویمپائرز تمہارے خون کی کشش محسوس نہیں کر پائیں گے۔ تھینک یو، یو ویلکم۔ چلے ہم بیگم؟ جی اوکے ایدان، ایزا کا خیال رکھنا۔ جی۔ ان کے جانے کے بعد ایدان اس کی طرف مڑتا ہے اور اس کے ہاتھ سے وہ چین لے کر اس کے گلے میں پہناتا ہے۔ اس سے ایک کال آتی ہے، وہ فون پر ضروری کال سنتا ہے۔ وہ روم کے اندر ہی کال پر بات کرتے ہوئے گھوم رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نرس اندر داخل ہوتی ہے اور ایزا کا چیک اپ کرتی ہے۔ اس کا چیک اپ کرنے کے بعد وہ اس کے بیڈ کے پاس اسٹول رکھ کر بیٹھ جاتی ہے اور اس کے ساتھ تھوڑی باتیں کرتی ہے، لیکن اس کی مسلسل نظریں ایدان پر ہی تھیں اور یہ بات ایزا کو غصہ دلا رہی تھی۔ وہ نرس مسلسل ایدان کو پیاری پیاری نظروں سے دیکھ رہی تھی اور ایزا کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ اپنا منہ پھلا لیتی ہے۔ ایدان فون رکھ کر ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اب کیسی طبیعت ہے ایزا کی؟ جی سر، آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہیں۔ وہ نرس جلدی سے کھڑی ہو جاتی ہے اور شرماتے ہوئے جواب دیتی ہے، جس پر ایدان بھی مشکوک نظروں سے اسے دیکھتا ہے، اور ایزا اس کا تو منہ ہی کھل جاتا ہے۔ وہ نرس کو دیکھنے کے بعد ایدان کو دیکھتی ہے۔ ایدان بھی اسے دیکھتا ہے۔ ایدان کے دیکھنے پر وہ اپنا منہ پھلا کر دوسری طرف رخ کر لیتی ہے اور ایدان اس کی جیلسی پر مسکرا دیتا ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ نرس اسے فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اب اپنی بیوی کے پھولے منہ پر اسے بہت پیار آ رہا تھا۔ اوکے، آپ ان کا فارم لے آئیں، میں فل کر دیتا ہوں، پھر گھر کے لیے روانہ ہوں گے۔ جی سر۔ ویسے سر، میم کی طبیعت ابھی اس طرح بھی ٹھیک نہیں ہوئی، اگر آپ چاہیں تو مجھے ان کا دھیان رکھنے کے لیے ہائر کر سکتے ہیں۔ تمہیں تو کبھی میں اپنے گھر میں بھی نہ گھسنے دوں، دھیان رکھنا تو دور کی بات ہے۔ ایزا بڑبڑاتی ہے۔ اس نرس تک تو آواز نہیں جاتی مگر ایدان کے تیز کانوں تک ضرور چلی جاتی ہے۔ شکریہ، مگر میں اپنی بیوی کا دھیان خود رکھ سکتا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، اور میری بیوی کو بھی میرے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں۔ ایدان روب سے کہتا ہے تو اس نرس کا منہ کھل جاتا ہے
اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں، وہ تو ان دونوں کو بس دوست ہی سمجھ رہی تھی۔ وہ روم کے دروازے تک پہنچتی ہے، تب تک ایدان بھی ایزا تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ نرس ایک بار پھر حیرانگی سے ان دونوں کو دیکھتی ہے، جیسے اسے شک ہو کہ ایدان نے جو کہا وہ جھوٹ ہو۔ ایدان اس کا یہ خیال جان کر مسکرا دیتا ہے اور اچانک ہی ایزا کے چہرے پر جھک جاتا ہے اور اس کے ہونٹوں کو اپنی قید میں لے لیتا ہے، جس پر ایزا گھبرا جاتی ہے اور نرس وہ تو سٹ پٹا کر جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکل جاتی ہے۔ نرس باہر آ کر لمبا سانس لیتی ہے، اندر کا منظر یاد کر کے وہ لال گلابی پڑ جاتی ہے۔ اب اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس لڑکی کا شوہر ہی ہے۔ ایزا گھبرا کر اپنا ایک ہاتھ جس پر رپ نہیں تھی لگی وہ ایدان کے کندھے پر رکھتی ہے۔ ایدان تو اس کے ہونٹوں پہ ایسے جھکا تھا جیسے اس کی ساری سانسیں خود میں سما لے گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے بخشتا ہے۔ ایزا لال گلابی ہو رہی تھی، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں اٹھاتی ہے اور ایدان کی کالی گہری آنکھوں میں دیکھتی ہے، جہاں اسے اپنے لیے محبت ہی محبت اور بےتابیاں ہی بےتابیاں نظر آ رہی تھی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ نرس کیا سوچ رہی ہوگی؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ کیا سوچتی ہے۔ اسے یقین نہیں تھا تو بس میں نے تمہاری اہمیت بتا دی کہ تم میرے کتنے نزدیک ہو۔ ایزا اس کی آنکھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے اور ایدان اس کی بند آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑتا ہے۔ اس کے بعد ایدان فارم فل کر کے اس کو ڈسچارج کروا لیتا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، امید ہے آپ کو میرا ناول تو ملا بہت پسند آئے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے ناول کے بارے میں اظہار رائے کرنے کے لیے کمنٹ ضرور کریے گا، اور اگر آپ کو میرا ناول اچھا لگے تو لائک اور سبسکرائب بھی کریے گا۔ شکریہ، اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔